ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انس و جان. اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سارے نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی، آخری پیغمبر بنا کر اس کائنات میں تا قیامت تک کے لیے مبعوث بنا کر بھیجے گئے. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے 3 مختلف سورتوں کی آیتیں پڑھ کر سنایا. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان 3 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتا ہے. اور یہ 3 آیتیں انسان کا حتمی فیصلہ، آخری اینڈنگ مومنٹ کے تعلق سے. اور یہ 3 آیتیں صرف انسان ہی نہیں، دنیا میں جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو بنائے ہیں، تمام چیزوں کی حتمی فیصلہ اور اینڈنگ کے بارے میں ان آیتوں میں بتایا گیا. سب سے پہلی آیت، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے، اپنے پیغمبر سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بول رہا ہے، اے نبی، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہم نے دنیا کے اندر جتنے بھی انسانوں کو بھیجا ہے، کبھی کسی کو ہمیشہ رہنے کا موقع نہیں دیا. کوئی دنیا میں آئے گا تو ہمیشہ نہیں رہے، ہر ایک کو جانا، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اور یہ جو کافر سمجھ رہے ہیں کیا وہ ہمیشہ دنیا ہی میں رہنے والے ہیں؟ اب اس کا شان نزول بولے تو یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ یہ آیت اس وقت نازل ہو گئی تھی کہ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نبی بنائے گئے، مکے کے اندر نبی بنائے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے رہے. کس کی دعوت؟ دین کی دعوت، اسلام کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو بلاتے رہے، اسلام کی طرف آؤ، دین کی طرف آؤ، اچھے اخلاق سیکھو، اللہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. نیک اعمال، تقوی کی، صلاحیت کی، صالحیت کی، ان تمام چیزوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لوگوں کو دعوت دے رہے. ایسے وقت میں کافروں کو بہت برا گزرا، اچھا نہیں لگا. کافر یہ سمجھتے تھے، کافر بولے تو جو اللہ کو نہیں مانتا، کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتا ہے، درگاہوں کو جاتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کافر، مشرک. مکے کے جو مشرک تھے ان کا یہ ارادہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف دعوت دے رہے ہیں رک جائیں، اللہ کے نبی دعوت نہ دے، اسلام دین کی طرف نہ بلائیں. یہ کن کا ارادہ تھا، کن کا مقصد تھا؟ کافروں کا مقصد، مشرکین کا مقصد تھا. وہ دل ہی دل میں یہ سمجھتے تھے اور آپس میں یہ باتیں کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اور یہ کتنے دن دعوت دیں گے؟ ان کی موت تک دعوت دیں گے، اس کے بعد اسلام دب جائے گا.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت نازل کر کے ان سے کہلوا رہا ہے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں کسی کو ہمیشگی کی زندگی ہم نے نہیں عطا کیا۔ یہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی موت تک یہ دعوت کا کام چلتا رہے گا اس کے بعد ختم ہو جائے گا، نہیں میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور ان کے بعد یہاں تک کہ تا قیامت آنے تک دین کی دعوت، اسلام کی دعوت، تقوی کی دعوت ایک رب العزت کی طرف بلانے کا کام کبھی نہیں رکے۔ تو اس کے بعد جو دوسری آیت میں خطبہ مسنونہ کی بات پڑھ کر سنایا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ اللہ تعالیٰ امت سے فرما رہا ہے، اپنے نبی کی زبانی کہلوا رہا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت، کہ موت تم جہاں کہیں بھی رہو تمہیں پا لے گی، تم اس زمین کے اندر رہو موت آ کر رہے گی، اور آپ آسمان کے اوپر ستاروں میں چاند میں جا کر بھی چھپ جاؤ موت آ کر رہے گی۔ موت کے لیے کوئی راستے کی ضرورت نہیں، موت کوئی کسی راستے کا محتاج نہیں ہے، آپ جہاں بھی رہو جتنا بھی سیف جگہ میں رہو، موت وقت جب آپ کا آ گیا تو ضرور موت آ کر رہے گی۔ نہ بوڑھا، نہ جوان، نہ عورت، نہ مرد، کسی کو نہیں پڑے، جب وقت آ گیا تو موت ضرور آئے گی میرے بھائی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم چاہے جتنے بھی بڑے بنگلے بنا لو، چاہے تم جتنے بھی سیف ہاؤسز بنا لو، چاہے تم جتنے بھی باڈی گارڈز کے درمیان میں زندگی گزارو، چاہے تم کتنے بھی سہولیات، جتنے بھی آرام ہو، جتنا کچھ اپنا مال ہے خرچ کر لو، موت آنا ہے تو اٹل پیسہ آ کر رہے گا۔ آپ کو معلوم ہے مائیکل جیکسن بہت مشہور، بہت بڑا ڈانسر تھا، بہت بڑا سنگر تھا، گاتا تھا، بہت بڑا پیسے والا، امیر ترین انسان، وہ اپنا سرجری بھی کرا لیا، بہت کالا تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ میں دنیا میں زندگی گزاروں گا تو کیسے عام لوگوں کی طرح نہیں، میں 100 سال سے زیادہ زندگی گزاروں گا۔ کون ارادہ کرتا ہے؟ مائیکل جیکسن۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بلوایا، بڑے بڑے اسپیشلسٹ کو بلایا، اور بار بار اس کو دیکھا کرتے تھے، اور اس کے جو کچھ جسم کا یہ تھا تمام چیک کیا کرتے تھے، کیا ڈیزیز ہے، کیا نہیں ہے، بلڈ پریشر کتنا ہے، یہ تمام چیزیں دیکھا کرتے تھے ڈاکٹر۔ بہت سہولیات رکھا تھا، ایسے ایسے سیف ہاؤس بنایا، ایسے ایسے مکانات بنایا کہ جہاں کوئی نقصان تک اس کو نہ پہنچے۔ اور یہاں تک آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماسک پہن رہے، گلاؤز پہن رہے، لوگوں سے بات کرتے وقت ڈسٹینس مینٹین کر رہے، دور رہ کر بات کر رہے، اور جہاں پر لوگوں کے ہجوم ہے وہاں پر جانے سے بھی ڈر رہے۔ یہ کام مائیکل جیکسن کئی سال پہلے کیا تھا، لوگوں سے ملتا نہیں تھا، ہاتھ نہیں ملاتا تھا، سینیٹائزر جو کچھ ہے ماسک پہنا کرتا تھا، یہ تمام چیزیں کیوں؟ اس کا یہ مقصد تھا کہ میں دنیا میں 100 سال سے زیادہ زندگی گزاروں۔ اتنا کچھ بندوبست، اتنا کچھ پیسہ خرچہ صرف اپنی جان کو بچانے اور اپنی زندگی کو طویل کرنے کے لیے کئی لاکھوں ڈالر اس نے خرچ کر دیا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے اللہ کی قدرت کے سامنے کسی کی نہیں چلتی، پوری دنیا ٹھنڈا ہو جائے گی کسی کو بچانا چاہے، اگر اللہ چاہے کہ اس کو مار دے تو ساری دنیا اسے بچا نہیں سکتی، اور اللہ جسے بچانا چاہے بڑے بڑے حادثات سامنے آ جائے، بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہو جائے اور بڑے بڑے مصیبتیں اس کے سامنے آ جائے، پھر بھی اس کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے ویڈیوز، بڑے بڑے حادثات لیکن کچھ نہیں، یہ کیوں؟
یہ اللہ کی مہربانی. اللہ اس کو بچانا چاہا تو بچا لیا, بچ گیا. اور یہ جو مائیکل جیکسن تھا, اتنا بندوبست کرنے کے باوجود بھی 50 سال سے زیادہ نہیں جی سکا. 50 سال سے زیادہ نہیں جی سکا. کہاں گئی انسانوں کی قدرت, کہاں گیا مالدار, کہاں گئی مالداری, کہاں گئے اس کے سیف ہاؤسز, اس کے باڈی گارڈ کہاں گئے, اس کے ڈاکٹرز کہاں گئے. سب بیکار, پیسہ بیکار, دولت بیکار ہو. موت آنا ہے, آتا رہے گی. نہ بچہ بچے گا, نہ جوان بچے گا, نہ بوڑھا بچے گا. میرے بھائیوں, آج کے زمانے میں دیکھو کتنی موتیں ہوں گے, اللہ اکبر, کتنی موتیں. صبح شام ہم جنازے دیکھتے ہیں, صبح شام جنازے دیکھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے انگوٹھی پر ایک جملہ لکھ کر رکھے تھے کہ موت سے بہتر کوئی وائس ہو نہیں سکتی, کوئی نصیحت ہو نہیں سکتی. موت سے بڑھ کر کوئی نصیحت ہے؟ میں بیان کروں گا, آپ سنیں گے, اور بہت سارے علماء کرام سے آپ بیانات سنتے رہیں گے, آپ فون میں بیانات سنتے رہیں گے, آپ کتابیں پڑھتے رہیں گے, آپ کے گھر والے آپ کو سدھرنے کے لیے نصیحتیں کرتے رہیں گے, اور آپ کے سامنے ہزاروں راستے نصیحت کے آئیں گے. لیکن ایک انسان موت کو دیکھ کر ہی نصیحت حاصل کر, عبرت حاصل کر سکتا ہے. میرے بھائیوں, آج صبح شام جنازے اٹھ رہے ہیں, لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے کہ شراب پینے والا ایسے ہی شراب پی رہا ہے, جوا کھیلنے والا ایسے ہی جوا کھیل رہا ہے, جھوٹ بولنے والا ایسے ہی جھوٹ بول رہا ہے, گناہ کرنے والا ایسے ہی گناہ کر رہا ہے. میرے بھائیوں, بعض لوگ تو بولتے میں معاملات میں اچھا ہوں, بیپار اچھا کرتا ہوں, میرا کیا گناہ ہے؟ میرے بھائیوں, نماز چھوڑنا بھی ایک بہت بڑا گناہ. نماز, ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑنا بھی بہت بڑا گناہ, کبیرہ گناہوں میں سے. لوگ کہتے میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا, میں کسی کو پریشان نہیں کرتا, گھر میں بیوی بچوں کو اچھا پال رہا ہوں, ان کو پراپرٹی سب دلایا ہوں, سب کچھ انتظامات میں کیا ہوں, اور لوگوں کے ساتھ میرا برتاؤ بھی اچھا ہے, میرا گناہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں, آپ ذرا غور کریں, آپ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں. کیا اللہ کو یاد نہیں کرتے, اللہ سے دور ہو گئے. جتنا آپ اللہ سے دور ہوں گے اتنا اللہ آپ سے دور ہوگا. اور جو آپ کو نماز کا موقع نہیں مل رہا, یہ بھی بہت بڑا عذاب. بہت سارے لوگوں کی زبانی میں نے سنا کہ میں کاروبار میں بزی رہتا, معاملات میں بزی ہوں, گھر میں بزی ہوں, مجھے نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا. میرے بھائی یاد رکھو, یہ نماز کا موقع نہیں ملنا بھی عذاب. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں. وہ فرماتے ہیں, وہ فتویٰ دیتے ہیں, ایک آدمی جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے. کافر کا مطلب معلوم ہے, ہندو ہو جائے, مشرک ہو جائے. ایک وقت کی نماز, ہم تو اللہ اکبر, دن میں ہماری کتنی نمازیں چھوڑ جاتی, سال میں کتنے نمازیں چھوڑ جائے. اللہ اکبر, یہ فتویٰ ہے, میری زبانی نہیں, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑنا ہے. نماز ہو رہی, اذان ہو رہی ہے, اللہ اکبر, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, مؤذن بلا رہا ہے کامیابی کی طرف آؤ, نماز کی طرف آؤ. ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, گھر میں مذاق چل رہا ہے, دوستوں کے ساتھ گپ شپ بیٹھتے ہوئے, ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, سگریٹ پیتے ہوئے, چائے پیتے ہوئے, اذان ہو رہی ہے, نماز چل رہی ہے, مؤذن چیخ چیخ کر بلا رہا ہے. لیکن ہمارا معاملہ تو کیا ہے, ابھی وقت بہت ہے پڑھنے کی, ابھی وقت بہت ہے, پڑھ لیں گے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, اس ایک وقت کی نماز چھوٹنے سے کتنا بڑا گناہ ہے. آپ کو میں معراج کا ایک واقعہ سناتا ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے. آپ کو معلوم ہے معراج کیا ہے؟ ایک رات میں اللہ کے نبی آسمان پر گئے, جنت دیکھے اور جہنم دیکھے, پھر لوٹ کر دنیا میں آ گئے ایک رات کے اندر.
ایک رات میں اللہ کے نبی جنت اور جہنم دیکھ کر آئے اور وہاں پر جہنم میں ایک ایسا منظر دیکھا مجھے اور آپ کو دل دہلا دے، خوف زدہ کر دے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے میرے بھائی۔ جہنم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، ایک آدمی کو لایا گیا، ایک فرشتہ، بھیانک فرشتہ، اور ایک بہت بڑا پتھر اٹھاتا ہے اور اس آدمی کے سر پہ مارتا ہے اور وہ پتھر دور دراز گر جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اتنا ہی نہیں عذاب، پھر اس کا جسم بنتا ہے، دوبارہ بنایا جائے گا، پھر اس کو پتھر لے کر مارا جائے گا، پھر اس کا جسم بنایا جائے گا، بار بار، یہ ختم ہونے والا نہیں، بار بار دیا جائے گا، بار بار دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے، بہت پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی یہ سمجھ رہے تھے اپنے دل میں اس آدمی کا بہت بڑا گناہ ہے، یہ دنیا کا بہت بڑا گنہگار انسان ہے۔ اللہ کے نبی یہ سمجھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب جبرائیل علیہ السلام بازو کھڑے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے پوچھا، اے جبرائیل، اس آدمی کا گناہ کیا ہے؟ اس کو کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ وہ آدمی تھا، عذاب ہو رہی تھی، دنیا کے کاموں میں مشغول بیٹھا ہوا، اتنا ہی اس کا عذاب، اتنا ہی اس کا گناہ تھا۔ اللہ اکبر۔ ہم تو روزانہ کتنے نمازوں کو اسی طرح ہم گزارتے، اس کا گناہ کیا تھا معلوم ہو رہا ہے آپ کو؟ سمجھ میں والی بات، اس کا گناہ کیا تھا؟ صرف نماز چھوڑ کر گھر میں بیٹھا ہوا، نماز چھوڑ کر تھیٹر میں بیٹھا ہوا، نماز چھوڑ کر کاروبار میں بیٹھا ہوا، نماز چھوڑ کر ہوٹلوں میں بیٹھا ہوا، اتنا ہی اس کا گناہ تھا۔ لیکن اللہ اس کو کتنا بڑا عذاب دے رہا ہے، اس کے جسم کو چکنا چور کیا جا رہا ہے، ایک مرتبہ نہیں، لاکھوں مرتبہ، ہزاروں مرتبہ۔ تو میرے بھائیوں، ہم نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ آج دیکھو کتنے جنازے، اللہ اکبر، کتنے جنازے ہوتے ہیں۔ موت کب آئے گی کسی کو پتا نہیں، موت کا کسی کو بھروسہ نہیں۔ اس کے بعد میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اکثروا من ذکر حادم اللذات، کہ تم موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو، دل میں ایمان بڑھے گا، تقوی بڑھے گا، اللہ سے ہم قریب ہو جائیں گے۔ ہم موت کو بلا ہی دی، بھلا چکے ہیں موت، آنے پر دیکھیں گے۔ ہمارا خیال کیا ہے؟ موت آنے پر دیکھیں گے۔ نہیں میرے بھائی، جو بندہ، جس بندے کو موت کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں ہوئی، دنیا کی کوئی نصیحت اس کی زندگی میں کام آنے والی ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ گزرا، ایک جنازہ گزرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اس جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ بتانا چاہ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کی ہیبت کو، موت کی عظمت کو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، آپ کھڑے ہو رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، الیست نفسہ، کیا وہ جان نہیں ہے؟ وہ بھی مسلمان کا جنازہ ہو یا کافر کا جنازہ ہو، اللہ کے نبی موت کی حیبت بتانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ دیکھو موت ایک ایسی چیز ہے کہ ایک انسان دنیا سے ختم ہو کر آخرت کے سفر میں نکل جائے گا۔ ذات سفر، اللہ کے نبی نے کہا، فَأَعِدُّوا، تم تیار کر لو، توشہ تیار کر لو اس آنے والی زندگی سے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک آدمی ان کے سامنے کھڑا ہوا اور وہ آدمی بوڑھا بزرگ تھا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس آدمی سے کہنے لگے، تمہاری عمر کیا ہے؟ تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے کہا، میری 60 سال کی عمر ہے۔ آپ کو معلوم ہے 60 سال کی عمر کیا ہے؟
کہ تم نے اپنی زندگی کے 60 سال ختم کر چکے ہو اور یہ سفر آخرت کا سفر 60 سال کا تمہارا ختم ہو گیا ہو، تم موت کے قریب پہنچنے والے ہو، تم نے آخرت کے لیے کیا کچھ تیار کیا، کیا توشہ تیار کیا؟ تو اس نے کہا میں نے کچھ توشہ تیار نہیں کیا، میں نے کچھ تیاری نہیں کی۔ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے دیکھو کہ تم آخرت کے سفر کے لیے تیاری کرو۔ دنیا میں انسان کتنے دن رہے گا؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال۔ ان چند سالوں کے لیے کتنی سہولیتیں اپنے آپ کے لیے فراہم کر لیتا ہے۔ گرمی سے بچنے کے لیے اے سی بنا لیتا ہے، ٹھنڈی سے بچنے کے لیے اچھے گھر بنا لیتا ہے، اچھے فرنیچر۔ کتنے سال زندگی گزارنے کے لیے؟ صرف 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی۔ میرے بھائیوں، آخرت کی زندگی صدیوں کی ہے، ہزاروں سال کی زندگی ہے۔ ہم اس کے لیے کیا کچھ تیاری کر رہے ہیں؟ کیا کچھ ہمارے پاس توشہ ہے؟ کیا کچھ ہمارے پاس ذاتی سفر ہے؟ ہم کیا اعمال لے کر جا رہے ہیں؟ مومن کے اعمال ہی اس کو اس مصیبت سے نجات دلائے گی۔ میرے بھائیوں، جب بندہ، ایک مومن بندہ گزر جاتا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے، جب وہ خبر میں پہنچ جائے گا تو ایک خوبصورت نوجوان، ایک خوبصورت نوجوان اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ ایسے بھیانک منظر میں، تنہائی میں، اندھیرے میں اور مٹی کے گھر میں اس کے ساتھ ایک خوبصورت نوجوان آئے گا، اور یہ جو مرا ہوا بندہ اس خوبصورت نوجوان سے کہے گا تو کون ہے اس بھیانک اور تنہائی کے گھر میں میرے سامنے آیا ہے؟ تو وہ کہے گا میں تیرا نیک اعمال ہوں، میں تیرا تقویٰ ہوں، میں تیری نماز ہوں، میں تیرا روزہ ہوں، میں تیرا حج ہوں، میں تیرے نیک اعمال ہوں۔ میں تو جتنا کچھ اعمال دنیا میں کرتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، نمازوں کی پابندی کرتا تھا، میں وہ ہوں۔ اور وہی برا شخص، برا انسان دنیا میں رہ کر اچھے کام نہیں کیا، نیک اعمال نہیں کیا، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا رہا، سود کھاتا رہا، زنا کرتا رہا، شراب پیتا رہا اور دنیا کی جتنے گناہ ہیں وہ کرتا رہا، تو ایسا آدمی جب مرے گا، اللہ اکبر، اور اس کی روح اتنی تکلیف سے نکالی جائے گی۔ ایک مثال اللہ کے نبی نے دیا کہ ایک چادر، ایک کپڑا جب کاٹی کے کسی چھوٹے سے درخت پر ڈالی جائے اور اس کو کھینچا جائے، کتنی تکلیف سے وہ کپڑا پھٹتا ہوا سامنے آ جائے گا، پھٹتا ہوا نکلے گا۔ اسی طریقے سے کافر کی روح اتنی تکلیف سے اس کے جسم سے نکلے گی، اور وہی ایک مومن کی روح اتنی آسانی کے ساتھ نکلے گی کہ آٹے میں بال کو جس طریقے سے آسانی کے ساتھ ہم نکالتے ہیں اسی طریقے سے نکلے گی۔ یہ کب ہوگا میرے بھائیوں؟ ہم آخرت کے لیے تیاری کریں، نمازوں کی پابندی کریں اور دین کی پابندی کریں۔ حضرت سعد بن وقاص، مومن کی موت کیسے ہوگی؟ مومن اللہ سے ملنے کے لیے تمنا رہے گا۔ جب ایک نیک انسان مرے گا وہ تمنا کرے گا مجھے جلدی لے کر چلو، میں اللہ سے ملنے کے لیے، میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے تڑپ رہا ہوں، تمنا کر رہا ہوں کہ اسی لیے مرا ہوا انسان اگر مومن ہے وہ جلدی کرے گا، وہ لوگوں سے کہے گا مجھے جلدی لے کر چلو، میں خدا سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اللہ رب العزت سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، جلدی کرتا رہے گا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ ایک ایسے جلیل القدر صحابی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی، عشرہ مبشرہ میں سے۔ اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب انسان ہوں گے جو دنیا ہی میں اللہ کے نبی 10 لوگوں، تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، 10 لوگوں کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت۔ اس میں سے سعد بن ابی وقاص تھے، وہ ان کا آخری لمحہ آ گیا، موت کا وقت آ گیا، اور ان کا سر ان کے بیٹے کے پیروں پر تھا۔ کہنے لگے کہ یہ کپڑا، ان کے پاس ایک چادر تھی، ایک کپڑا تھا،
کہنے لگے جب میں مروں گا، جب میرا انتقال ہو جائے گا، اس کپڑے کو میرے کفن کے ساتھ ملا کر دفن کر دیں۔ ان کے بیٹے فرماتے ہیں کیوں ابا یہ کون سا کپڑا ہے؟ تو سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لباس ہے جس کو میں پہن کر جنگ بدر میں کافروں کے مقابلے میں لڑا، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ جنگ بدر کے بعد جو جتنے بھی لوگ ہوں گے، جتنے بھی صحابہ کرام جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، اللہ ان سب کو معاف عطا فرمائے۔ فاغفروا ما شئتم، اللہ سب کو معاف کر دیا جو جنگ بدر میں شریک ہو گئے۔ مسلمان جتنے بھی لوگ جنگ بدر میں شریک ہو گئے تھے، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ یہ مومن کی موت ایسی ہو وہ جلدی کرے، کافر موت کو دیکھ کر گھبرائے۔ سلیمان بن عبد الملک ایک اموی خلیفہ تھے، ابو حازم ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان سے پوچھنے لگے کہ ہم خلفاء اور ہم بادشاہ کیوں موت سے اتنا ڈرتے، موت سے کیوں گھبراتے؟ تو ابو حازم نے فرمایا کہ تم دنیا کو آباد کرنے میں لگے ہوئے ہو اور آخرت کو ویران کر رہے ہو، اس لیے تم موت سے ڈرتے ہو، لیکن ایک مومن انسان موت سے کبھی نہیں ڈرے گا۔ اچھی امید رکھے، اللہ سے اچھی تمنا رکھے، اللہ ہمیں معاف عطا فرمائے گا۔ جو اچھی تمنا لے کر جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرے گا، لیکن عمل صالح ضروری ہے، نیک اعمال ضروری ہے، ایمان ضروری ہے۔ ہم چاہے ہر پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، لیکن ہمارا ایمان یہ نہیں ہے کہ اللہ اکیلا ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر ہمارا یہ ایمان نہیں ہے تو آپ کے احد کے پہاڑ کے برابر خرچ کرنے کا ثواب رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کے پاس کوئی اس کی حیثیت نہیں۔ ایمان مضبوط ہو، ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی اکیلا مالک ہے، روزی دینے والا بھی وہی ہے، بارش دینے والا بھی وہی ہے، موت دینے والا وہی ہے، شفا کرنے والا وہی ہے، بیماری دینے والا وہی ہے، اور ہر چیز ہر مصیبت کو دور کرنے والا بھی وہی ہے۔ میرے بھائیوں یہ عقیدہ رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے، تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے، عقیدہ توحید ہونا چاہیے، ایک اللہ۔ اگر ذرا بھی بیماری آ گئی، فلاں بابا کے پاس، فلاں درگاہ کے پاس تعویذ لٹکاؤ، یہ لٹکاؤ، یہ تمام چیزیں انسان کو گناہوں میں مبتلا کرے گی۔ میرے بھائیوں یہ بہت بڑا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، ایک زناکار ہے اللہ اس کو بھی معاف کر سکتا ہے، ایک شرابی ہے اللہ اس کو بھی معاف کر سکتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن آپ شرک رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کے پاس شرک لے کر آئیں گے، اللہ آپ کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ عطا کرے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ ہر چیز کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ میرے بھائیوں خلاصہ کلام یہی ہے کہ موت ہم روز مرہ میں صبح و شام کتنے جنازے کو دیکھ رہے ہیں، یہ عبرت ہے ہمارے لیے، نصیحت ہے ہمارے لیے کہ ہم سدھرنے کے لیے، اللہ سے جڑ جانے کے لیے، نمازوں کی پابندی کرنے کے لیے، تقوی کے لیے، یہی چیز ہماری آخرت کی زندگی میں کام آئیں گے۔ یہاں پر کتنے دن زندگی گزارنا ہے؟ 60 سال زندگی گزارنا ہے، 70 سال زندگی گزارنا ہے، سمجھو کہ 100 سال زندگی گزار لیے، لیکن آخرت کی زندگی کتنے سالوں کی ہے؟ ہزاروں سالوں کی ہے، لاکھوں سالوں کے لیے۔ ہم یہاں کی زندگی کے لیے اتنی محنتیں، اتنی پریشانیوں کو اٹھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں کل کے آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، ہم اس کے لیے کیا کچھ کمایا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر کے پاس ایک جنازہ کو لے کر گئے تھے، اللہ کے نبی قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کو دیکھ کر، جنازے کو دیکھ کر اتنا روئے اللہ اکبر کہ زمین تر ہو گئی۔ وہ نبی جو نبیوں کا سردار ہے،
पूरे गुनाह अल्लाह ताला ने माफ कर दिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मासूम अनिल खता है, एक गुनाह भी नहीं है। ऐसे नबी मौत को देखकर परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं। और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता था कि वो किसी मामले में उतना लगे होते थे जितना कब्रिस्तान को जाते थे, जनाजे को देखते थे, कब्र को देखते थे, ज़ारो खितार रोया करते थे और इतना रोते थे कि दाढ़ी तर हो जाती। खबर का मंजर बहुत भयानक है मेरे भाई। आज हम जो मौका मिला है, गनीमत मिला है, उसको गनीमत जानिए। सेहत है, तंदुरुस्ती है, ताकत है, हमारी हड्डियां मजबूत है, हम अल्लाह की इबादत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मेरे भाइयों, हमारी दुनिया बहरान हो जाए परवाह नहीं, लेकिन आखिरत बर्बाद नहीं होनी चाहिए। आखिरत बर्बाद नहीं होनी चाहिए। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है, परवरदिगारा सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम मुसलमानों को सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तीनों दुनिया की कामयाबी नसीब अता फरमाए। अल्लाह हमें मौत को याद करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी मौत जब आए कलिमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारी ज़बान पर जारी अता फरमा। अल्लाह हमें अच्छी मौत अता फरमा। अल्लाह हमें अच्छी मौत अता फरमा। अल्लाह हमें जन्नती बना। अल्लाह हमें तेरी बनाई हुई जन्नत में दाखिला अता फरमा। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन।